السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ کیسے تیاری چل رہی ہے آپ کی؟ تو آج کی ہم جو کلاس ہے وہ ہے کتاب جان پہچان، جو 10ویں کلاس کے لیے ہے. اور اس کتاب کا جو کوڈ ہے، اس سبجیکٹ کا جو کوڈ ہے وہ ہے 303. بہت سے بچے پوچھتے ہیں کہ میم یہ 303 کیا ہے؟ تو یہ سبجیکٹ کوڈ ہوتا ہے جو ہر سبجیکٹ کے لیے دیا رہتا ہے. CBSE نے دے رکھا ہے، ہر سبجیکٹ کے لیے کوڈ دے رکھا ہے. تو جان پہچان جو بھی بچے پڑھتے ہیں ان کے کورس کا نام ہے اردو بی، اور سبجیکٹ کوڈ ہے 303. تو اس کتاب میں شامل ہم سبق نمبر 9 خدا کے نام خط کے MCQs کی پریکٹس کریں گے. پریکٹس نمبر یہ 8 ہے. اس کے جو باقی کے جو سیٹ ہے وہ ایک پلے لسٹ پہ میں نے ڈال رکھا ہے، اسے آپ چینل پہ جا کے بھی چیک کر سکتے ہیں. 10th B اردو چیپٹرز MCQs کے نام سے ہے، اور اس کا میں ڈسکرپشن باکس میں بھی، اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں بھی اس کا لنک میں دے دوں گی، آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو بچے جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے. یہاں پہ آپ کی تیاری کرائی جا رہی ہے، اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ سارے بچے اچھے نمبر سے کامیاب ہو جائیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں سوال نمبر 1. اور میں امید کرتی ہوں کہ ہر بچے نے خدا کے نام خط جو لیسن ہے وہ پہلے سے پڑھ لیا ہوگا. میں پہلے ہی آپ کو بتا چکی تھی کہ میں یہ اگلا جو ویڈیو ہے وہ خدا کے نام خط پر لے کر آؤں گی. تو چلیے پہلے میں سوال پڑھوں گی، اس کے بعد میں اس کے جواب بتاؤں گی. اس ٹائم پر آپ اپنے جواب میچ کر لیجیے گا. تو پہلا سوال ہے، لینشو نے بی بی سے کیا قیاس آرائی کی، یعنی کیا اندازہ لگایا؟ آپشن اے ہے آج بارش ہوگی، آپشن بی آج ژالہ باری ہوگی. ژالہ باری کہتے ہیں برف باری کو. سوال نمبر 2 ہے، لینشو بارش میں کھیتوں کی طرف کیوں گیا؟ اے کھیتوں کو دیکھنے کے لیے، بی بارش کے قطروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے. سوال نمبر 3 ہے، ژالہ باری سے کیا نقصانات ہوئے؟ اے غلے اور سبزیاں برباد ہو گئیں، بی سڑکیں اور تمام راستے بند ہو گئے. سوال نمبر 4، لینشو کو کس سے امید تھی؟ اے خدا سے، بی کھیتوں سے. سوال نمبر 5 ہے، لینشو کو بچپن ہی سے کس چیز کی تعلیم دی گئی تھی؟ اے کھیتی باڑی کی، بی خدا سب کا پالنہار ہے، اس چیز کی تعلیم دی گئی تھی. سوال نمبر 6، کھیت برباد ہونے کے بعد لینشو نے کیا کیا؟ اے ہمت باندھی اور دوبارہ کھیتی شروع کی، بی خدا کے نام خط لکھنا شروع کیا. سوال نمبر 7 ہے، خدا سے اس نے کتنے روپے کی مدد طلب کی؟ اے 100 روپیوں کی، بی 70 روپے کی. اور جتنے بھی سوال ہیں یہ بہت ہی اہم ہے، چنندہ سوال ہے یہ سارے، اس میں ایک بھی فالتو کا سوال نہیں ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کچھ بھی سوال اٹھا کے بس آپ کے سامنے رکھ دوں. جو ضروری ہے وہی ہے، کیونکہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ غیر ضروری چیزوں کے پیچھے پڑیں. سوال نمبر 8 ہے، لینشو نے لفافے پر کیا پتہ لکھا؟ اے یا ربی، بی یہ خط خدا کو ملے. سوال نمبر 9 ہے، لینشو کی مدد کس نے کی؟ اے پوسٹ ماسٹر صاحب نے، بی ڈاکیے نے. سوال نمبر 10، لینشو کو کتنے پیسے ملے؟ اے 70 روپے، بی 100 روپے. سوال نمبر 11، تکیہ کرنا کے کیا معنی ہے؟ تکیہ کرنا محاورہ ہے، اس کے کیا معنی ہے؟ اے سونا یعنی سلیپنگ، بی بھروسہ کرنا، امید لگانا. سوال نمبر 12، لینشو نے خدا کو دوبارہ خط کیوں لکھا؟ اے بقیہ پیسوں کے لیے، بی کم پیسوں کی شکایت کرنے کے لیے، یعنی اسے کم پیسے ملے تھے اس کی شکایت کرنے کے لیے. سوال نمبر 13، ڈاک خانے کے ملازمین کیسے تھے؟ اے بددیانت یعنی ایماندار نہیں تھے، بی مددگار. سوال نمبر 14، اپنے خط کا جواب آنے پر لینشو کی کیا کیفیت تھی؟ اے پرسکون اور یقین کی کیفیت، بی حیرت اور خوشی کی کیفیت. سوال نمبر 15، پوسٹ ماسٹر نے لینشو کی مدد کیوں کی؟ اے لینشو کی معصومیت اور برے حالات کو دیکھ کر، بی خدا پر لینشو کے پختہ ایمان اور یقین کو دیکھ کر. تو یہاں پہ آپ کے 15 سوال پورے ہو گئے اس سبق کے. آئیے اس کے اب آنسر ہم ملاتے ہیں. تو تیار ہیں آپ بچے؟ تو پہلا سوال ہے، لینشو نے بی بی سے کیا قیاس آرائی کی؟
لینشو نے کہا کہ آج بارش ہوگی۔ سوال نمبر 2 ہے لینشو بارش میں کھیتوں کی طرف کیوں گیا تھا؟ تو اس کا بی آپشن صحیح ہے، بارش کے قطروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے گیا تھا وہ۔ سوال نمبر 3 ہے ژالہ باری سے کیا نقصانات ہوئے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے اے 3 کا اے، غلے اور سبزیاں برباد ہو گئی۔ اس نے سوچا تھا کہ بارش ہوگی، سب لوگ بہت زیادہ بارش کا انتظار کر رہے تھے، لیکن وہ بارش کس میں تبدیل ہو گئی؟ ژالہ باری میں تبدیل ہو گیا، اور اس سے کھیتوں کو بہت نقصان ہوا، سارے کھیت برباد ہو گئے، جتنے بھی ان کے اناج تھے وہاں کے لوگوں کے، وہ سارے کے سارے برباد ہو گئے، اور وہ سب اسی چیز پہ ڈیپینڈ تھے۔ سوال نمبر 4 ہے لینشو کو کس سے امید تھی؟ تو لینشو کو خدا سے امید تھی۔ سوال نمبر 5 لینشو کو بچپن ہی سے کس چیز کی تعلیم دی گئی تھی؟ تو 5 کا بی آپشن صحیح ہے، اسے یہ تعلیم دی گئی تھی کہ سب کا پالنہار خدا ہے، ہمیں اسی پہ ہی یقین کرنا چاہیے ہر حالت میں۔ سوال نمبر 6 ہے کھیت برباد ہونے کے بعد لینشو نے کیا کیا تھا؟ تو اس کا بی آپشن صحیح ہے، خدا کے نام اس نے خط لکھا تھا۔ سوال نمبر 7 ہے خدا سے اس نے کتنے روپے کی مدد طلب کی تھی؟ تو خدا سے اس نے 100 روپے مانگے تھے۔ سوال نمبر 8 ہے لینشو نے لفافے پر کیا پتہ لکھا تھا؟ تو اس نے 8 کا بی آپشن صحیح ہے، یہ خط خدا کو ملے، یا ربی وہ شروع میں لکھتا ہے القاب و آداب میں۔ سوال نمبر 9 ہے لینشو کی مدد کس نے کی تھی؟ تو لینشو کی مدد پوسٹ ماسٹر صاحب نے کی تھی۔ سوال نمبر 10 ہے لینشو کو کتنے پیسے ملے تھے؟ تو لینشو کو 70 روپے ملے تھے، اور یہ کس نے جمع کیے تھے؟ یہ پوسٹ ماسٹر صاحب نے اپنے ملازمین سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، تو سب نے ملا کے جو پیسے دیے تھے وہ کل رقم 70 روپے کی تھی، 100 روپے نہیں ہو پائے تھے کلیکٹ۔ اس ٹائم پہ 100 روپے بہت زیادہ تھے جس ٹائم کی یہ کہانی ہے، اور یہ کہانی کیا ہے؟ لوک کہانی ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ایک لوک کہانی ہے۔ سوال نمبر 11 ہے تکیہ کرنے کے کیا معنی ہیں؟ تو تکیہ کرنے کے بی آپشن صحیح ہے، بھروسہ کرنا یا امید لگانا۔ سوال نمبر 12 ہے، ایک منٹ، لینشو نے خدا کو دوبارہ خط کیوں لکھا تھا؟ تو لینشو نے خدا کو دوبارہ خط بقیہ پیسوں کے مانگ کے لیے لکھا تھا، کیونکہ اس نے 100 روپے مانگے تھے اور اسے 70 روپے ہی ملے تھے۔ سوال نمبر 13 ڈاک خانے کے ملازمین کیسے تھے؟ تو ڈاک خانے کے ملازمین مددگار تھے، ہیلپ فل نیچر کے تھے۔ سوال نمبر 14 اپنے خط کا جواب آنے پر لینشو کی کیا کیفیت تھی؟ تو لینشو بہت ہی پرسکون ہوئی اور یقین کی کیفیت میں تھا، تو اس کا اے آپشن صحیح ہے، 14 کا اے آپشن صحیح ہے، کیونکہ اسے خدا پر پورا یقین تھا کہ مطلب پیسے اس نے ڈیمانڈ کیے تو پیسے تو آنے ہی ہیں، اس لیے اس بات پہ اس کو کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ سوال نمبر 15 پوسٹ ماسٹر نے لینشو کی مدد کیوں کی تھی؟ تو اس کا بی آپشن صحیح ہے، اس نے دیکھا کہ خدا پر لینشو کو بہت پکا ایمان ہے، اور اس یقین کو دیکھ کر اس نے کہا کہ ہمیں اس یقین کو بنائے رکھنا چاہیے اور ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ تو یہاں پہ 15 سوال کے جواب بھی پورے ہو گئے ہیں۔ خدا کے نام خط سبق نمبر 9۔ تو ملتے ہیں اگلے چیپٹر میں۔ اگلا چیپٹر آپ کا ہے بھیم راؤ امبیڈکر، یہ آپ کا اگلا چیپٹر ہے، تو اس کو پڑھ کے رکھیے گا تاکہ آپ کو جواب دینے میں اور سمجھنے میں، سب سے زیادہ سمجھنے میں آپ کو مددگار ہو۔ اور ایک اور چیز یہاں پہ میں بتاتی چلوں کہ کسی بھی چیپٹر کی، میں یہ پہلے بھی بتا چکی ہوں، کسی بھی چیپٹر کو جب آپ پڑھیں تو اس کے جو غور کرنے کی بات ہے، اور بقیہ جو مطلب چیپٹر کے بعد جو چیزیں دی جاتی ہیں اس پہ آپ بہت زیادہ دھیان دیں، وہی دھیان دینے کے قابل ہے، اس کو آپ دھیان دیجیے، ضروری ہے وہ، اور کہانی کو یاد رکھیں۔ تو ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ، اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو ملتے ہیں اگلے کلاس میں، اللہ حافظ۔